الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما صدق الله مولانا العظيم. آج کل جو دن بدن خبریں آتی ہیں اخبار میں کہ اتنے قتل ہو گئے، اتنے مارے گئے، فلاں کو مار دیا، تو حیرانگی ہوتی ہے کہ یا اللہ مسلمان کا دل اتنا سخت ہو گیا کہ مسلمان کو مارتے ہوئے کہ ذرا بات ہوئی اور کلاشنکوف کو کھول دیا اور گولیاں چلانا شروع کر دیں. اس مسلم کو کیا ہو گیا؟ تو دل میں آیا کہ قرآن و احادیث مبارکہ کی یعنی آیات بھی ذکر کروں، روایات بھی ذکر کروں. اگر ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے اللہ پر، ہمارا ایمان ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام مبارکہ پر، تو ہمیں غور کرنا چاہیے اور ایسی حرکتوں سے باز آنا چاہیے. اب سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے. اخبارات کے اندر بھی ایسے مضامین دینے چاہیے کہ جس کی بنا پر لوگ قتل سے اور ڈاکوں سے اور ظلم کرنے سے اللہ ان کو محفوظ رکھے. میرے عزیز بھائی اور بزرگوں، پہلے میں قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھتا ہوں. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر ایک مومن کو قتل کیا، جس نے 5ویں پارے کے 10ویں رکوع کی آیت آتی ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے جان بوجھ کر عمدن ایک مومن کو قتل کیا، فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمْ، اس کی جزا جہنم ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا، خالدن فیہا، وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب بھی ہے، ولعنہ، اللہ کی لعنت بھی ہے، واعد لہ عذابا عظیما، اللہ نے عظیم الشان عذاب، بہت بڑا عذاب اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے. جس نے ایک مومن کو بھول کر کے نہیں، یہ بھولنے کا خطا کا ذکر اسی رکوع میں پہلی آیتوں میں آ رہا ہے، جسے خطا کہتے ہیں، اس کے احکام جدا ہیں. لیکن عمدن جان بوجھ کر قتل کیا، اپنے پیسوں کی خاطر کیا، ڈاکہ ڈالا پیسوں کی خاطر کیا، اس نے اپنی جان یا مال کے بچانے کی خاطر اس نے دفاع کیا، اس نے مال لینے کی خاطر اسے قتل کر دیا، اس کی جزا اللہ کہتے ہیں جہنم ہے، اور اس پر اللہ کا غضب بھی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھی ہے، اور اس کے لیے عذاب عظیم بھی ہے. یہ قرآن مجید میں صراحتاً پروردگار عالم یہ بیان فرما رہے ہیں. آپ نے غور فرمایا. اس کے بعد اگلی آیتیں جو آ رہی ہیں نا، اس میں فرمایا اے ایمان والو، جب تم سفر میں ہو، سفر جہاد میں یا ویسے سفر میں ہو، اور ایک آدمی تمہیں کہہ دے السلام علیکم، یعنی اس نے ایسا کلمہ کہا جو علامت اسلام ہے، جو علامت اسلام ہے، تو اسے مت قتل کرو، اور اس کی بکریاں لینے کی خاطر اسے قتل کرنا جائز نہیں. ایک دفعہ صحابہ کی ایک جماعت جا رہی تھی تو ایک بستی پر گزر ہوا، سارے بستی والے کافر تھے، لیکن ان میں ایک مسلمان ہو گیا. جب مسلمانوں کا لشکر آیا وہ سارے کافر تو بھاگ گئے. اب اس کو تسلی ہے کہ میں تو مومن ہوں، میں تو ایمان لا چکا، یہ بھاگا نہیں. تو جب یہ لشکر آیا اس نے کہا السلام علیکم. جب السلام علیکم کہا تو یہ علامت ایمان ہے، علامت اسلام ہے.
تو جب اس کا اس نے ذکر کیا تو قتل نہیں کرنا چاہیے، اب انہوں نے قتل کر دیا، انہوں نے کہا جان بچانے کی خاطر یہ السلام علیکم کہہ رہا ہے، تو اس کے بعد بکریاں لے آئے۔ تو جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو سرکار ناراض ہوئے اور قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، لا تقولوا لمن القى الیکم السلام، کہ جو تمہیں السلام علیکم کہہ دے اور تمہیں پتہ نہیں دل میں ایمان ہے یا نہیں، تمہیں علم نہیں، اور ایک نے السلام علیکم کہہ دیا تو ظاہری علامت پر اعتماد کر کے اعتبار کر کے تم مان جاؤ کہ یہ مسلمان ہے، اسے قتل کرنا تمہارے لیے جائز نہیں۔ خیال میں اسی طرح حضرت اسامہ والی روایت آ رہی ہے، اس میں آتا ہے کہ ایک صاحب میدان جنگ میں ایک کافر تھے، اب انہوں نے جنگ لڑی، بڑے مسلمانوں کو قتل کیا۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میری نیت یہ کہ یا اللہ کسی طرح ایک دفعہ مجھے اس پر موقع دے دے، میں اس کو قتل کروں، اس نے بڑے مومنوں کو قتل کیا ہے۔ تو جب انہوں نے اس پر قبضہ کیا اور قبضہ کیا اسے قتل کرنے لگے، جب قتل کرنے لگے تو وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اس نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ کا ابھی خبیث، ابھی تو قتل کر رہا تھا میرے ساتھیوں کو، ابھی تو مار رہا تھا، اور اس کے بعد اب تو کہتا ہے اپنی جان بچانے کی خاطر قتل کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسامہ اس نے لا الہ اے اسامہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا تھا پھر بھی تو نے قتل کر دیا؟ یا رسول اللہ اپنی جان بچانے کی خاطر کیا، اتنے مومنوں کو قتل کیا۔ فرمایا تو نے دل کو چیر کر کے کیوں نہ دیکھا، ہلا شققت قلبہ، تو نے قلب کو شق کر کے چیر کر کے کیوں نہیں دیکھا؟ فرمایا اے اسامہ قیامت کے دن جب لا الہ الا اللہ اس کی حمایت میں آئے گا تو کیا جواب دے گا؟ کہا اے اللہ کے نبی میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیں، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو معلوم ہوتا ہے اگر شبے کی حالت میں ایک آدمی کے بارے میں شبہ بھی ہو جائے کہ یہ مومن ہے، اسے قتل کرنا بھی جائز نہیں۔ یعنی ایک کے بارے میں شبہ ہو جائے کہ یہ مومن ہے تو مومن کو جس کے ایمان میں شبہ آیا اسے قتل کرنا بھی جائز نہیں، اور جس کے بارے میں پتہ ہو یقیناً کہ یہ مومن ہے اسے عمدن قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا۔ یہ دونوں آیتوں میں آپس کے اندر یہ ربط آ گیا، اور ایک آیت میں یہ بھی 5ویں پارے کی آیت ہے، اور ایک آیت میں اور آیا اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ اب کوئی آدمی اپنی جان کو قتل کرتا ہے؟ لیکن قرآن کیا کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا، کہ اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، یہ قرآن مجید نے بیان کیا۔ تو معنی اس کا کیا ہے؟ اے مومنوں کو قتل کرنے والوں، تم سمجھتے نہیں کہ تیرا مومن بھائی ہے، تیرا قوت بازو ہے، تیرا معین ہے، تیرا مددگار ہے، تو جب تو نے اسے قتل کیا گویا تو نے اپنے آپ کو قتل کیا۔ اس کا معنی یہ بن گیا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک معنی یہ ہے کہ لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ جب تو نے قتل کیا تو ظاہر بات ہے قتل کرنے کے بدلے کے اندر یا تو عدالت فیصلہ کرے گی وہ تجھے قتل کر دیا جائے گا، یا تو عدالت، تو اسے قتل کرنا گویا اپنے آپ کو قتل کرنا ہے، اسے قتل کرنا گویا اپنے آپ کو۔ اور اگر غور کر کے دیکھا جائے کہ عدالت اگر قتل نہیں کر رہی، تو موقع ڈھونڈ رہا ہے کہ میں اپنے مطلب کہ مقتول کا بدلہ اتاروں، آپ نے اسے قتل کیا، جب آپ نے قتل کیا ان کو موقع ملا انہوں نے آپ کے آدمی کو قتل کیا، پھر آپ کو موقع ملا آپ نے ان کے آدمی، تو نسلم بات نسل یہ قتل کا سلسلہ یہ چلتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے میں لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یہ قتل کا سلسلہ چل پڑے گا۔ اسی کو ایک اور آیت میں جو 6 پارے میں آتی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، اگر کسی نے کسی جان کو قتل کر دیا، من قتل نفسا، اور اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا،
اس نے زمین میں فساد برپا نہیں کیا تھا، ناجائز آپ نے اسے قتل کیا، تو فرمایا گویا تو نے ساری دنیا کے مومنوں کو قتل کر دیا، گویا تو نے سارے عالم کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک کی جان بچائی اس نے گویا سارے عالم کی جان بچائی۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ من احیاہا، معنی اس کا کیا بن گیا؟ معنی یہ کہ ایک کا قتل اگر تم نے قتل کیا تو بدلے میں وہ قتل کریں گے، پھر تمہیں غصہ آئے گا ان کے آدمی کو تم قتل کرو گے، پھر غصہ آئے گا تو سلسلہ قتل کا چلتا چلا جائے گا۔ کتنے بلیغ انداز میں قرآن مجید نے قتل کو روکنے کے لیے یہ انداز اختیار کیا۔ اور ایک میں غور کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اے علی، اگر روئے زمین کے کافروں کو اگر تو قتل کر دے تو تجھے اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا ایک کافر کو تو نے مومن بنا دیا۔ مجھے آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ روئے زمین کے کافروں کو قتل کرنے میں سارے عالم کے کفار کو اے علی مرتضی اگر تو نے قتل کر دیا تو قتل کرنے میں تجھے وہ مقام نہیں ملے گا جتنا ایک کو تو نے کلمہ پڑھا دیا۔ تو معلوم ہوتا ہے ایک مومن کا مقام کتنا اونچا ہے کہ سارے جہان کے کافر قتل ہو جائیں تو اتنا بڑا وہ نہیں جتنا مقام ان کی ہلاکت پر نہیں، جتنا ایک آدمی ایمان نہ لائے اگر ایمان لے آئے تو سارے عالموں کے کافر سے بڑھ کر کے ہے۔ تو جس نے ایک مومن کو قتل کیا گویا اس نے سارے عالم کو قتل کیا۔ اس سے اشارہ کیا نکلا کہ جس نے ایک مومن کو قتل کیا اس نے سارے عالم کو قتل کیا۔ اس اعتبار سے اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی ان آیات مبارکہ پر اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی یہ جو سلسلہ قتل کا ہے کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا، اور حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق، سباب المسلم۔ اور ایک آیت مبارکہ مجھے اور یاد آئی، اس میں ذکر آتا ہے تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، کہ ہم نے دار آخرت، ہم نے جنت اور آخرت کا گھر ان کے لیے بنایا ہے جو دنیا میں بلندی نہیں چاہتے، غرور نہیں چاہتے، اور جو دنیا میں فساد نہیں مچاتے۔ دار آخرت جنتوں ان کے لیے ہے، اور جو دنیا میں فساد ڈالیں، ڈاکے ڈالیں، یہ قتل کریں، چوریاں کریں اور طرح طرح کے مظالم کریں، ان کے لیے دار آخرت اور جنت نہیں۔ اللہ ہمیں فساد سے بچا لے، اللہ ہمیں ظلم سے بچا لے، اللہ ہمیں جنت کا مستحق بنائے، اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچائے۔ مومن کے قتل کرنے میں جہنم کے وعید، اللہ کا غضب ہونا، اللہ کی لعنت ہونا، عذاب عظیم ہونا۔ اب احادیث مبارکہ میں غور فرمائیں، فرمایا مومن کو گالی دینا یہ فسق ہے، یہ گناہ ہے۔ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، اور اسے قتال کرنا، قتل کرنا، قتال کرنا یہ کفر ہے، یعنی مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اسے قتل کرنا تو اللہ کا یعنی اللہ کا پیغمبر اسے کفر قرار دے رہا ہے، اس لیے جہنم کے اندر جائے گا اور خالدن فیہا اتنا زمانہ رہے گا، گویا یوں سمجھو گویا ہمیشہ جہنم کے اندر رہا۔ کتنی بڑی سزا ہے۔ سباب المسلم فسوق وقتال کفر۔ ایک دفعہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے تھے، امام البیت یعنی بیت اللہ یعنی کعبہ کے سامنے کھڑے تھے۔ فرمایا والذی نفسی بیدہ، ایک روایت ہے والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات پاک کی قسم محمد کی جان جس کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، لحرمت المومن، لحرمت المومن عند اللہ
अअज़म मिन हुर्मतिक या काबा, ए काबा मोमिन की हुर्मत अल्लाह ताला ने तेरी हुर्मत से भी ज्यादा बनाई है। उसके माल को लेना, उसको कत्ल करना, समझे कि नहीं, ये तेरी हुर्मत से भी ज्यादा अल्लाह ताला ने मोमिन की हुर्मत को बनाया है। उस मोमिन को मोमिन कत्ल करे, अल्लाह अकबर। यानी कुरान मजीद की इन आयतों के होते हुए, इन अहादीस मुबारका के होते हुए अल्लाह ताला हमें ऐसा मोमिन बनाए जैसा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं, जैसा कुरान चाहता है। एक रवायत में जिक्र आता है, फरमाया कि ए मुखातब तरल मुमिनीना फी तराहुमिहिम, और आगे माया वतवादुहिम वतआतुफिहिम का मसाले जसदिन, फरमाया ए मुखातब तू मोमिनीन को देखेगा कि एक दूसरे पर रहम करने में, एक दूसरे से मोहब्बत करने में, एक दूसरे पर मेहरबानी करने में, फरमाया एक जिस्म की तरह है, एक जिस्म की तरह। इज़्तका उज़्मुन, अगर एक उज़्म ने, जैसे सर में दर्द हो गया या किसी और मकाम पे तकलीफ हुई, तदाअ लहू साइरुल जसद बिस्सहर वल हुम्मा, तो सारा जिस्म का हर जोड़ जो है अब उसमें बुखार आ रहा है, या उसमें दर्द आ रही है, या उसमें नींद नहीं आ रही, सारा जिस्म बेकरार हो गया और रात की नींद नहीं आई, तो सारे मोमिन एक जिस्म की तरह, और एक में तकलीफ आई, सारे आज़ा में तकलीफ आ गई, तो सारे जहान के मोमिन एक जिस्म की तरह है। सरकार तो आलम फरमा रहे, अल्लाह हमें समझ अता फरमाए। और एक रवायत फरमाया, अल मुमिनूना का रजुलिन वाहिदिन, सारे मोमिन एक रजुल की तरह है, एक मर्द की तरह है। इन इश्तका ऐनुहु इश्तका कुल्लुहु, इन इश्तका रासुहु इश्तका कुल्लुहु, के सारे आलम के मोमिन यानी एक जिस्म की तरह है। अगर आंख में दर्द हो जाए तो सारा जिस्म बेकरार हो गया, अगर सर में दर्द हो जाए, सर में तकलीफ हो जाए, तो सारा जिस्म बेकरार हो गया। तो सारे मोमिन एक मर्द की तरह है, एक उज़्म में तकलीफ आए तो सारा जिस्म बेकरार हो गया। तो चाहे मोमिन कश्मीर के अंदर हो, चाहे फलस्तीन के अंदर हो, चाहे अफगानिस्तान के अंदर हो, सारे आलम में जिस मकाम पर मोमिन को तकलीफ पहुंची, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इनमें आपस के अंदर और मोमिनीन को ऐसी तकलीफ हो जैसा एक जिस्म के उज़्व को तकलीफ होती है और सारा जिस्म बेकरार हो गया। अल्लाह ताला हमें ये तौफीक अता फरमाए। और जहां तक हो सके इन मुजाहिदीन की, इन गाजियों की जो कश्मीर के अंदर हैं, फलस्तीन के अंदर हैं, अल्लाह हमें इआनत करने की, अल्लाह हमें मदद करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और एक रवायत में आ गया, अल मुमिनु लिल मुमिन कल बुनियान, कि मोमिन मोमिन की तरह एक इमारत की तरह है। अब इमारत कब बनती है? एक ईंट ने दूसरे ईंट के साथ मिलकर मदद की। अल मुमिनु कल मुमिन, समझे कि नहीं? अल मुमिनु लिल मुमिन कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा, कि एक ईंट ने दूसरी ईंट से मिलकर के उसे मजबूत किया। सुम्मा शब्बका बैन असाबिही, फिर सरकारे दो आलम सल्लम ने अपनी असाबे को, उंगलियों को तशबीह की, उंगलियों को उंगलियों में मिलाया। इस तरह एक मोमिन दूसरे मोमिन की तरह, बुनियान की तरह है, एक इमारत की तरह है कि एक ईंट दूसरे ईंट की मदद कर रही है और इआनत कर रही है। आपने अंदाजा लगाया, इन कुरान मजीद की आयतों को सामने रखकर, अहादीस मुबारका को सामने रखकर आप मुझे बतलाए मोमिन मोमिन को कत्ल करे। तौबा तौबा तौबा, यानी कैसा, कितना ताज्जुब की बात है, कैसी अजीब बात है। हाँ, अगर बता के मोमिन मोमिन को कत्ल करे आजी। और एक बात और ज़हन में रखें, वो बात ये कि अल्लाह पाक ने हमारा नाम क्या रखा है? मोमिन। अल्लाह पाक ने हमारा नाम क्या रखा है? मुस्लिम। हमारा नाम क्या रखा है? अच्छा, मुस्लिम भी और मोमिन भी। सरकारे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, फरमाते हैं, अल मुमिनु
من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، کہ مومن وہ ہے کہ تمام لوگ اس سے امن میں رہیں۔ مومن کہتے ہیں امن دینے والے کو۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ امن دینے والا۔ المؤمن من امن، ان کو جگہ دے دو، رستہ بتلا دو، کوئی ساتھی ان کی مدد کرے۔ المؤمن، اچھا یوں تم مدد کرو، ان کی طرف بتا دو۔ المؤمن ہے جی من امنہ الناس، اور لوگ امن میں رہیں، علی دمائہم و اموالہم، ان کے دماء سے، ان کے دماء سے۔ اچھا کیا کہنا چاہتے ہیں یہ؟ ہاں ان کو بٹھا دو، بٹھا دو ان کو یہاں، ہاں قضاء حج کی جگہ۔ اچھا المومن من امن، کہتا ہے مومن کہتے ہیں امن دینے والا، جس سے لوگ امن میں رہیں۔ اور المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے اور مسلمان سلامتی میں رہیں۔ تو مسلم کا معنی کیا بن گیا؟ سلامتی دینے والا، اور مومن کا معنی کیا بن گیا؟ امن دینے والا۔ اب مومن ہو کر کے موذی بن جائے اور مسلم ہو کر کے موذی بن جائے، یہ کتنا یعنی شریعت کی روح کا یہ بات خلاف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فہم سلیم عطا فرمائے۔ میں ایک دفعہ غور کر رہا تھا کہ شریعت نے ایک بھائی کو دوسرے بھائی کی اذیت سے بچانے کے لیے شریعت نے کتنا لحاظ کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھنے کے لیے جانے لگو تو وضو کرو تو مسواک کر کے جانا، اپنے دانتوں کو صاف کر کے جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نماز پڑھنے جائے گا اور تیرے دانتوں میں صفائی نہیں ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ برا رائحہ، ایک مطلب کہ بو جو ہے ساتھ کھڑے ہونے والے ساتھی کو پہنچے۔ تو جو اسلام اتنی تکلیف بھی دینا نہیں چاہتا کہ ایک بدبو ساتھی کو پہنچ جائے، وہ قتل کرنے کو کیسے جائز قرار دے گا؟ کیوں جی حضرت؟ ایک ساتھی اگر مطلب کہ اتنی قرآن حدیث مبارک آتی ہے مسواک کرو تاکہ رائحہ کریہہ اس کا ساتھی کو جو جوار کے اندر ہے اس کو اذیت نہ پہنچے، اس کو ایذا نہ پہنچے۔ تو جو اسلام اتنی رعایت کر رہا ہے تو کیا وہ اسلام اجازت دے گا کہ اوروں کو قتل کیا جائے اور ڈاکے ڈالا جائے، ان کے مال کو لیا جائے، غصب کیا جائے اور قتل کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ان آیتوں میں اور باقی بجائے اس کے کہ قتل کیا جائے، بجائے اس کے کہ قتل کیا جائے، شریعت کہتی ہے اوروں کی مدد کی جائے۔ اوروں کی کیا کی جائے؟ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، واللہ لا یؤمن، واللہ لا، ثلاث مرات، 3 مرتبہ تکرار کیا، وہ مومن نہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کن کے بارے میں فرما رہے؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے، جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے امن میں نہ رہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور ایک روایت کے اندر آیا خدا کی قسم وہ مومن نہیں کہ جس کا پڑوسی بھوک کی حالت میں رات گزارے اور یہ پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لے، تناول طعام کرے، اور جوار کے اندر پڑوسی اس کا بھوک کی حالت میں رات گزارے، خدا کی قسم یہ مومن نہیں، خدا کی قسم یہ مومن نہیں۔ اب ایک مقام پہ فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا اور ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ جس نے دین کا سرے سے انکار کیا، ایک ہے یوم جزا کا انکار کیا، ایک ہے دین کا جس نے انکار کیا، یہ وہ ہے سید الیتیم جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور اوروں کو بھی کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اس نے دین کا انکار کر دیا، اس نے قیامت کا انکار کیا، سرے سے دین کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ اسی انداز کے اندر جب جہنمی جہنم میں جا رہے ہوں گے، اب جہنمی جا رہے ہیں، ملائکہ کہیں گے کیا کرتے رہے کہ تم جہنم کے اندر گئے؟ تو پہلا جواب یہ ہے جہنم میں جانے والے کہیں گے، سمجھے کہ نہیں؟ اب یہ سوال ہے ما سلککم فی سقر،
कौन सी चीज तुम्हें जहन्नम में लेकर के आई? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजें नहीं पढ़ते थे, व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे। अब ये जिक्र आया। और एक रवायत में आया, अगर एक बीमार उसकी तकलीफ को पूछने के लिए अगर कोई घर से चला, और घर से चला जब इरादा किया घर से निकलने का, निकलते ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, 70,000 मलाइका इसके साथ लग गए। वह 70,000 मलाइका इसके लिए दुआ दे रहे हैं, जो मतलब कि बीमार के पूछने के लिए, उसकी तकलीफ को पूछने के लिए जा रहा है। 70,000 मलाइका, और जब जाता रहा 70,000 मलाइका साथ हैं। मरीज के पास बैठ करके पूछा, 70,000 मलाइका साथ हैं, और वापस आया 70,000 मलाइका साथ हैं। जब तक घर में दाखिल नहीं हुआ 70,000 मलाइका इसके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह इसे बख्श दे, या अल्लाह इसे बख्श दे। आप अंदाजा लगाएं, इतना शामिल एक मोमिन की इआनत करना, एक मोमिन की मदद करना। पिछले दिनों में मैं बुखारी शरीफ पढ़ा रहा था, तो रिवायत उस मकाम पर आई, कहते हैं अब्दुल्ला इब्न उमर मदीना मुनव्वरा में थे। अब मदीना मुनव्वरा में थे, जुमे का वक्त आ गया, तकरीबन घंटा 2 घंटे बाकी होंगे, समझे ताल नहार, अच्छा खासा दिन चढ़ गया। इनको खबर आई, समझे कि नहीं, मकाम जुल हुलैफा पर, कहते हैं वहां इनके कोई अजीज बीमार हैं, इनके कोई अजीज, और उनकी बीमार पुरसी के लिए कोई और वहां इंतजाम नहीं था। अब मदीना मुनव्वरा में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, और सरकार ने नमाज जुमा को पढ़ाना है। अब नमाज जुमा को पढ़ाना, इन्होंने रिवायतों में आता है तरा कल जुमा था, इन्होंने जुमा को तरक कर दिया, और जुमा को तरक करके 6 मील की मसाफत पर जो जुल हुलैफा है उस मकाम पर गए, और जाकर के मरीज को देखा। और जुल हुलैफा में चूंकि छोटी सी बस्ती थी, तो बस्ती में और गांव में जुमा नहीं होता, तो तरा कल जुमा था। इन्होंने जुमा को तरक किया तो पता चला कि बस्ती में जुमा नहीं। और सरकारे तो आलम और मस्जिद नबवी में आप बतलाएं कितना मकाम है जुमा पढ़ने का, और सरकारे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मरीज की खातर हजरत उमर फारूक के बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर ने यह अमल किया। मालूम होता है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुखियों की मदद करने के लिए इस अंदाज में तालीम दी, अगर जमात जाती है जाने दो, लेकिन मरीज की देखभाल करने वाला कोई नहीं, उस मरीज की देखभाल करो, ये शरीयत ने कहा। तो कुरान मजीद की ये जो आयात मैंने बयान की, अहादीस मुबारका, दुआ करो अल्लाह ताला आपस में हमारे कत्ल व क़िताल से हमें